اللہ اللہ اللہ۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی توبہ کے واقعات لکھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، بڑے اس کے پاس پیسے تھے، خرچہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بیٹی تھی اس کی 20 سال کی، وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، تو پیسے کافی سارے تھے۔ آپ اس کو کہتے یار ایک بیٹی ہے، وہ بھی ٹانگوں سے، 20 سال عمر ہے، کوئی حکیم طبیب اس نے نہ چھوڑا، بچی صحیح نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے تو توبہ کر جا اللہ۔ تو وہ روز وعدہ کرتا جس طرح ہم نہیں روز وعدہ کرتے بس میں رمضان سے صحیح ہو جانا ہے، عمرہ کار ہوں، پھر میں نیک ہوں، بس تھوڑے عرصے کے بعد میں سیانا بنا۔ وہ روز وعدہ کرتا، وہ بھی روز وعدہ کرتا، پھر نکل جاتا۔ ایک دن صبح آ گیا، میری طرف دیکھیے گا، ایک دن صبح آ گیا، آ کے کہنے لگا حضور میں توبہ کرنے آیا۔ تو آپ نے فرمایا آج کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور ایک 14 سال کا نوجوان آیا ہے، اس کا کردار مجھے توبہ کرا دیا۔ کتنی سالوں کا نوجوان؟ 14-15 سال کا نوجوان، اس کا کردار مجھے توبہ کرا دیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ سننا ذرا۔ میں نے کہا اگر تو صاحب ایمان ہوگا اس کی خیرات آگے بٹے گی۔ کہنے لگا میں کل بازار گیا تو میں نے وہاں سے سامان خریدا، گھر مہمان آنے تھے تو ذرا میں نے زیادہ سامان خرید لیا، مچھلی خرید لی، 10 کلو مچھلی تھی، کچھ اور سامان تھا۔ مزدور بیٹھے ہوئے تھے وہاں چوک میں، مزدور آج بھی بیٹھا ہے نا بیچارہ چوک میں، کوئی کام پہ لے جائے، کوئی کام پہ، آج بھی مزدور بیٹھے ہیں۔ کبھی اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیتے ہیں، پتہ چلا کس حالت میں ہے مزدور ہیں۔ تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، بڑے تلخ حالات ان بیچاروں کے۔ تو مزدور بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں ان میں 14-15 سال کا ایک نوجوان تھا۔ تو میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنے بیٹھا ہوں۔ کہا یہ میرا سامان ہے تو فلاں محلے میں پہنچانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں 3 دینار لوں گا۔ سودا مزدوری طے ہو گئی۔ کہتے ہیں اس نے سامان اٹھا کے کندھے پہ رکھا، میرے ساتھ ساتھ چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ کہنے لگا چاچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ عمر کتنی؟ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر اودی یاد وچ ہی روندیاں ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رولدی رولی گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر اجازت دے تو نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا پڑھ لو۔ کہتے ہیں میں ایک پھٹے پہ سامان رکھ کے بیٹھ گیا تو بچہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ باقی نمازی دیر سے آئے، وہ جلدی آ گیا، سب سے پہلے وہی مسجد سے نکلا۔ تو میں نے کہا بیٹے ابھی تو باقی نماز پڑھ رہے ہیں تو آ گیا۔ تو کہنے لگا چاچا میں نے نفل چھوڑ دیے، کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ کام چور ہے۔ مزدور کی مزدوری وقت پہ دینی چاہیے، پر مزدور کو بھی 1.25 گھنٹہ سگریٹ پینے پہ نہیں لگانا چاہیے، اسے بھی 1.5 گھنٹہ روٹی اور چائے پہ نہیں لگانا چاہیے۔ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ کہتے ہیں وہ جلدی آ گیا۔ کہنے لگا آپ یہ نہ سمجھے کام چور ہو۔ اب اس نے دوبارہ سامان اٹھایا، چلنے لگا تو میں متاثر ہو گیا اس کی اس بات سے۔ رستے میں گرمی ذرا زیادہ تھی، اس کو جب پسینہ آیا تو میں نے کہا بیٹا مجھے دے دو تھوڑا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے، اگر سامان آپ اٹھائیں گے پھر میں مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں میں اور حیران ہوا، گھر لے گیا، اندر جا کے بیوی کو بتایا کہ نوجوان بڑا نیک ہے، لا 3 دینار مزدوری دینی ہے۔ کہتے میں نے وہ 3 دینار بیوی نے دیے، میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ بیوی کہنے لگی اگر بچہ بڑا نیک ہے آپ اس سے متاثر ہو گئے تو اسے کہو دوپہر کی روٹی کھا لے، کھانا پکا ہوا۔ کہتے ہیں جا کے نا میں نے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھے تو میں نے کہا بیٹا میری بات مانو گے؟ تو اس نے نا 3 دیناروں کو دیکھا، کہنے لگا چاچا تیرا نمک کھا لیا ہے، تیرا نمک لے لیا، اب تو مانوں گا۔ اصلہ نال جے نیکی کریے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، تو اب تو میں مانوں گا، بتائیں۔ تو میں نے کہا بیٹے دوپہر کا کھانا پکا ہے کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا، عام دن تھے، کھا لو روٹی۔ تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی، بات دائیں بائیں، نہیں نہیں بڑی مہربانی۔ میں نے کہا بیٹے روٹی کھا لو، وقت ہے، ساری دنیا دوپہر میں کھاتی، لمبے دن گرمیوں کھاؤ۔
کہتے جب میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا چچا اصل بات یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوگا، میں نے روزہ رکھا، صاحب ایمان لوگوں کے تقوی کا نور روزہ رکھا۔ فرماتے میں نے پوچھا شام تک کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں کروں گا، جس دن میں 3 دینار کما لیتا ہوں نا، باقی سارا ٹائم یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ یہاں تو لوگوں کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، پیٹ ہی نہیں بھر رہا، سودے ہوتے دین کے نام پر بھی سودے ہوتے۔ یہاں تو اللہ جانے وہ کون سا لوگوں نے اندر کنواں کھود لیا ہے جو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ بھی چلا گیا ہے پر وہ بھر نہیں رہا، یہ نہیں بھرے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے قبر کی مٹی کے تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ قناعت اختیار کرنی ہے تو خود ہی کرنی ہے، جہاں رکنا ہے تو نے خود رکنا، ورنہ نفس کی خواہشیں بھی کبھی پوری ہوئی نہیں۔ کہنے لگا بس 3 دینار کما لوں پر قرآن اور درود و سلام۔ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے اگر افطاری میرے ساتھ کر لو، کہنے لگا کوئی عرض نہیں، کر لیں گے، آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دو۔ تو 10 منٹ لوگوں سے مسجد نہیں بیٹھا جاتا، کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا، مغرب کے بعد لینے گیا تو اس نے کہا میں نے پانی سے افطار کر لیا، میرا گھر بڑا دور ہے، فکر نہ کریں میں نے رات آپ کے گھر ہی رہنا ہے، عشاء کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد اسے لائے، کھانا کھلایا، اس کو جگہ دے دی ڈرائنگ روم میں، مہمان خانے میں وہ سو گیا۔ 20 سال کی معذور بیٹی، ترس گئے تھے اپنی ٹانگوں پہ چلے، اس کو میاں بیوی کھانا کھلانے گئے تو باتوں باتوں میں ہم نے کہا بڑا نیک نوجوان آیا ہے، یہ خوبیاں ہم نے دیکھی۔ کھانا کھلا کے بچی اپنے کمرے میں سو گئی، میاں بیوی اپنے کمرے میں آ گئے۔ کہتے سحری کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، گھبرا کے اٹھے میاں، کیا ہوا؟ تو باہر سے بیٹی بولی ابا جی دروازہ کھولنا۔ کہتے ہم پریشان ہو گئے، بچی اس وقت دروازہ کھولا تو ہماری تو چیخیں نکل گئی۔ وہ بچی جو 20 سال سے چلی نہیں تھی، وہ کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی ادھر آتی، کبھی دائیں نکلتی، کبھی بائیں۔ تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا جی آج آپ نے کہا تھا نا نوجوان نیک آیا ہے، تو میں سوچتی رہی، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ اس کے صدقے شفا ہی دے دے۔ کہتی ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے، میری ٹانگوں میں حرکت پیدا ہو گئی تو میں اٹھ کے چلنے لگی ہوں۔ کہتے ہیں میاں بیوی اس کے کمرے کی طرف دوڑے، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ یہاں اگر کسی کی کرامت مشہور ہوتی تو وہ کمپنی کی مشہوری شروع کر دیتا، کہتا ہے دوجیاں نو بھی دسی تینوں اتھوں رام آیا، باقی بھی مریض کر لی، فیس بک پہ خبر دو، اور جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ گئے تو کمرہ خالی تھا اور ایک رکا لکھ کے چھوڑ گیا، کہنے لگا مجھے پتہ ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، اگر تمہیں مجھ سے بڑا پیار ہوا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، توبہ کر کے اللہ والے بن جاؤ، مسجد کی حاضری دو، قرآن پاک سے دل لگاؤ۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا طواف کراتے ہیں، میں تمہیں یہ درس دے رہا ہوں کہ رب رسول والے بن جاؤ، بچ جاؤ گے۔ کہنے لگے حضور وہ 14 سال کا صاحب ایمان نوجوان آیا ہے، میری بھی زندگی بدل گیا ہے، میرے گھر کی تقدیر بھی بدل گیا ہے۔ کردار سے تبدیلی آتی، کردار سے جب تیرے ساتھ رہنے والوں پر تیری صحبت کا اثر نظر نہیں نہ آتا تو اس کا مطلب ہے تو تقریروں والا ہے، کردار والا ہے، تو باتیں بڑی کرتا ہے، قومی عالمی تجزیے رپورٹیں، لگتا ہے امریکہ بھی تجھ سے پوچھ کے حکومت بناتا ہے، لیکن کردار نہیں ہے، تیرے گھر والے تیرے آس پاس والے تیرا اثر نہیں لے سکے تو کمزور ہے۔ کردار میں حسن پیدا کریں، اپنی عادات کو سنواریں، ایکم احسن عملا، کوالٹی والا عمل کریں، بہترین عمل کریں کہ اچھی کوالٹی ہو، اچھا ہو اللہ رسول کی نظر میں۔ صاحب ایمان کا عمل وہ لوگوں کو دین کی طرف رغبت دیتا ہے، لوگ دین کی طرف پلٹتے ہیں جب صاحب ایمان سے ملتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، میں تو کبھی سفارشی خطیب ہوا ہی نہیں، وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ کلام آپ نے پڑھا تھا تو دوبارہ پڑھ دیں، اب آپ ایسے کہتے جائیں گے۔ یہ ابھی ذکر کر رہے تھے نا سوشل میڈیا کا، کیا کریں، باتیں خود بخود ساری آ جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی بات سنائی ہے یہ بھی مجھے کہا گیا تھا تو میں نے کہہ دی،
ورنہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بھی ایک بزرگ گئے تھے مزدور لینے، انہوں نے بھی مزدور سے کہا چل مزدوری کرنی، اس نے کہا میری شرطیں۔ بابا جی کہنے لگے شرطیں مالکوں کی کہ مزدوروں کی؟ کہنے لگا بہرحال میری ہے۔ بولو؟ کہنے لگا میری پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ آپ فرمانے لگے ہنس کے یار یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری۔ رند مزاج آدمی تھا، کچھ رند مزاج ہوتے ہیں نا، اسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی شوق نہیں تعریفیں کرانے کا، کوئی شوق نہیں ہاتھ چموانے کا، نعرے مروانے، کوئی شوق نہیں، ضرورت نہیں، مزاج نہیں۔ وہ کا دوسری شرط، تو نوجوان کہنے لگا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر مزدوری کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا کمال ہو گئی بھائی۔ کہنے لگا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں اذان سے پہلے پہلے کام کروں گا، جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا، اللہ کی سنوں گا، مسجد جاؤں گا۔ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے تو آ جا۔ کہتے ہیں اسے گھر لائے، ایک دیہڑی کا کام تھا، لیکن جب اسے میں نے لگایا نا، اس نے 2 گھنٹے میں ہی سارا کام کر دیا۔ فرمانے لگے وہ آپ نے دیکھا نا بندہ کام شروع کراتا ہے پھر کام بھی نکلتے آتے ہیں، مزدور اچھا ملا تو ہم نے باقی کام بھی کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی اٹھا کے باہر رکھی ہوئی تھی، اذان ہو گئی تو مسجد کی طرف چلنے لگا۔ میرا بیٹا کہنے لگا ذرا سائڈ پہ کر دے پھر نماز پڑھ لیں گے۔ چپ کر، تیرے ابے سے بات ہوئی تھی، جب اذان کا وقت ہوتا ہے میں بندوں کی نہیں سنتا، نماز پڑھو۔ کہتے ہیں وہ نماز پڑھ کے آیا، کام کیا، شام کو مزدوری لی، تو میں نے اس سے پوچھا کل کہاں ملو گے؟ کہنے لگا بابا سیانے بیانے بندے ہو، بتاؤ کل تک زندہ رہو گے؟ یقین ہے مجھے تو کوئی نہیں، اس لیے میں ایک دن ہی مزدوری کرتا ہوں، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہاں تو اللہ خیر کرے مسلمانوں کو یقین ہی نہیں نا کہ کل بھی اللہ اگر زندگی دے گا تو روزی بھی دے گا، کٹھا کر کے رکھتے ہیں نسلوں کے لیے، کٹھا کر کے کٹھے کے چکر میں پڑے۔ فرماتے ہیں ہفتے کا دن تھا، اگلے دن اتوار تھی، میں دوبارہ اسے لینے گیا تو اس کے دوستوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ صرف ہفتے کے دن آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب لے لیتا ہوں پھر میں کوئی اور کام نہیں کرتا، اب ہفتہ وہ اللہ اللہ کرے گا، تبلیغ کرے گا، رب کی بارگاہ میں رہے گا۔ کہتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ مزدور وہی لانا ہے، اگلے ہفتے میں پھر لایا، اس نے انہی شرطوں پہ کام کیا، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، پھر میں ایک دن گیا تو وہ نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے۔ گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے غریبوں کے گھر والا کہاں ہوتے ہیں، قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں تیمارداری کرنے گیا، پوچھتے پوچھتے نام کا بھی پتہ نہیں، بلدیت کا بھی پتہ نہیں، گلیا پوچھتے پوچھتے گھر پہنچا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ ہی آئے ہیں، اندر آ جائے، دروازہ کھلا ہے۔ میں اندر گیا تو تیز بخار، کہنے لگا آپ کا انتظار کرتا تھا، ایک کام کہنا ہے۔ میں نے کہا کہو۔ کہنے لگا بابا آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، جانے لگا مسافر او پہ دس دی قبر جنہاں دے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں دیا ہوتا، ادھروں لکھاں، یہ 3 دینار رکھ لے، کفن خرید کے نا تو اس قبرستان میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی، کہنے لگا یہ انگوٹھی لے لو، جب مجھے دفن کرو تو پھر ہارون رشید بادشاہ کے پاس جانا، اسے کہنا تیری ایک امانت ہے، پھر یہ امانت دے دینا۔ فرمانے لگے میں نے ایک بات اور کرنی چاہی تو ہاتھ باندھے رو پڑا، کہنے لگا آپ جائیں، سفر لمبا ہے، وقت تھوڑا ہے، رات کو میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافیاں مانگنی ہے، مجھے اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرنی ہے۔ فرماتے میں آ گیا پر ساری رات اس کی باتوں نے سونے نہ دیا۔ صبح کی سورج بڑی مشکل سے چڑھا، جب میں اس کے گھر پہنچا 2-3 لوگوں کو لے کے تو دروازہ مجھے کھلا ملا، خوشبوئیں دور دور تک پھیلی ہوئی۔ کہتے جب میں اندر گیا تو اس کی آنکھیں بند تھی اور روح اس کی پرواز کر چکی تھی، یوں لگتا جیسے کسی کا دیدار کر کے ابھی سویا۔ غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ میں تو 2-3 بندے لے گیا تو پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے۔ کہتے ہیں دفن کیا، عصر کی نماز کے وقت میں انگوٹھی لے کے ہارون رشید کے دربار میں پہنچا۔ ہارون رشید گزر رہا تھا، آواز دی بادشاہ سنو
کہا تیری ایک امانت ہے. وہ مجھے کونے میں لے گیا تو میں نے انگوٹھی نکال کے دی. میں نے کہا یہ دے تیری امانت. رو پڑا, کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے؟ میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا. کہنے لگا قبر پہ لے جاؤ. جب میں قبر پہ لے گیا تو وہ قبر پہ لیٹ کے رونے لگا. میں نے کہا مجھے کچھ بتا یار. نہ اس نے بتایا نہ تو بتاتا. یہ کون تھا؟ کہنے لگا بابا یہ میرا بیٹا تھا. کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا روز مجھے رات, حضرت داؤد تائی کا مرید تھا, روز مجھے آ کے کہتا تھا ابا تو نے اور میں نے جو رستہ اختیار کیا یہ تباہی کا. بڑی ٹانگیں دنیا میں پھیلا لی ہیں, جاتی دفعہ کٹھی نہیں ہو سکی. ابا تو نے بہت سارے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہے, کیسے چکائے گا؟ میں روز اسے سمجھا کے سلا دیتا تھا. پھر ایک دن میرا بیٹا کہنے لگا ابا تو نہیں مانتا, میرا رستہ اور ہے, تیرا رستہ اور ہے. یہ ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کی جیب میں رہ گئی تھی, دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی. پھر رو کے کہنے لگا بابا تھا یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. دیکھو اپنی دنیا اور آخرت سوار گئی. صاحبو بس یہی بات میں نے شروع کی تھی. ضمیر کی آواز کو سن لو اس کو. روز رات کو پیغام دیتی ہے کہ واپس آ جاؤ. نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب ہو, تیرے عفو میں بندہ نواز ہو. جتنے دنیا کے رشتے ہیں دھوکہ ہے, لالچ ہے, ضرورت کے رشتے ہیں. رب رسول کا رشتہ بے لوث ہے, یا رب رسول کے خاص بندوں کا رشتہ بے لوث ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, ضمیر کی سنو, ایمانداروں جیسی زندگی گزارو. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.